بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال کے علاوہ دو طرفہ روابط کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تفصیل دیکھیے۔ صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، دونوں رہنماؤں میں دوریاں کم، ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر نے مولانا کو ایوان صدر کے دورے کی دعوت دے دی۔ صدر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے تو مولانا نے خود استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ ذرائع کے مطابق مولانا نے عام انتخابات کے بعد اپنے تحفظات کا اظہار کر کے کچھ گلے شکوے کیے۔ صدر مملکت نے مولانا کے ساتھ درینہ تعلقات کا ذکر کر کے سیاسی تعاون کی درخواست کی۔ صدر زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ترجمان JUI نے بتایا، ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ الیکشن کے بعد دونوں جماعتوں میں دوریاں بڑھ چکی تھی۔ آج کی ملاقات سے دوریاں کم ہوئی ہیں۔ مشترکہ اجلاس کے دوران کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ آئینی ترمیم کسی بھی ایوان میں پہلے آتی ہے پھر دوسرے ایوان میں جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدلیہ کے متعلق کوئی بھی ترمیم زیر غور نہیں ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ مشترکہ اجلاس کے دوران کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی۔ آئینی ترمیم کسی بھی ایوان میں پہلے آتی ہے پھر دوسرے ایوان میں جاتی ہے۔ عدلیہ سے متعلق کوئی بھی ترمیم زیر غور نہیں۔ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ چند ماہ پہلے ججز کی تقرری کی بحث ہوئی لیکن اس وقت ایجنڈے میں نہیں۔ چیف جسٹس کی تقرری کے نوٹیفیکیشن پر وزارت قانون مناسب وقت پر فیصلہ کرے گی۔ معیشت سوئچ نہیں کہ آن آف کرنے سے درست ہو جائے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ سب مل کر محنت کریں تو ملک ترقی کرے گا۔ پنجاب نے بڑی ہمت کر کے 14 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کی۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں سالانہ عرس کی افتتاحی تقریب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی خصوصی شرکت۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دربار کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ دربار اور مسجد کی توسیع کا منصوبہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ دربار کے احاطے میں مسجد نبوی جیسی چھتریاں لگائی جائیں گی۔ ایک نئے منصوبے کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی طرز پر مسجد جو نئی ہے وہاں سے لے کے غلام گردش تک چھتریاں جو آٹومیٹک کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں، اس کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے مدینہ منورہ کی طرز پر۔ اسی طرح یہاں چھتریاں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے عرس مبارک سے پہلے یہ نصب ہو جائیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین بھی شریک ہوئے۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے ان کا استقبال کیا۔ DG مذہبی امور خالد محمود سندھو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری خریداروں کے نظام کو ڈیجیٹل کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کام کے معیار اور پروسیس نہ مکمل ہونے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ 1 ماہ میں منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت الیکٹرانک پروکیورمنٹ کے حوالے سے اجلاس، منصوبے میں سست روی اور کام کے معیار پر برہمی کا اظہار، 1 ماہ میں منصوبہ مکمل کرنے اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ای پروکیورمنٹ کا منصوبہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے 2017 میں شروع کیا تھا۔ منصوبے کی کل لاگت $45 ملین ہے۔ 37 وزارتوں اور 301 پروکیورنگ ایجنسیوں میں ای پروکیورمنٹ کا نفاذ ہو چکا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومتوں سے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تمام قسم کی خریداریوں کے شفاف طریقہ کار کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ شکایات اور تحفظات کے حل کے نظام کو پروکیورنگ ایجنسی کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے قواعد و ضوابط میں ترمیم کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم نے 2 ارب روپے سے زائد کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانے کی بھی ہدایت کی۔